امانت اور دیانت، اس میں یہ بات شامل ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی بھی پوری کریں۔ ڈیوٹی پر جا کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے نہ بیٹھ جائیں۔ ڈیوٹی کے وقت میں قرآن کی تلاوت کرنا، ڈیوٹی کے وقت میں تسبیح کرنا، ہاں اگر فارغ بیٹھے ہیں تو کریں، لیکن خاص طور پر اگر کوئی آدمی، کوئی آفیسر ہے اور وہ قرآن پاک کھول کر بیٹھ جائے گا تو جو عملے کے لوگ ہیں اس کے پاس کام والوں کو نہیں آنے دیں گے کہ سر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر قرآن کی تلاوت کرنا ہو تو ایسے طریقے سے تلاوت کرے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کام میں رکاوٹ نہ ہو قرآن کی تلاوت۔ اور ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کو جب دین کا شوق چڑھتا ہے تو وہ اپنے ڈیوٹی ٹائمز میں، ڈیوٹی آورز میں قرآن کی تلاوت لے کر بیٹھ جاتے ہیں، تفسیر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی ذکر کرنا چاہے تو ایسے طریقے سے کرے کسی کو پتہ نہ چلے، سامنے تسبیح نظر نہ آئے کہ اس کی تسبیح کو دیکھ کر شاید کوئی اپنی پوری بات نہ کر سکے کہ سر اور جو آفیسر ہے وہ تو ذکر میں مشغول ہے، ہم کیسے اس سے بات کریں۔ تو امانت اور دیانت کی بہت سی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو عام ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی چیز دی، وہ چیز اسی حالت میں اس کو واپس کریں۔ پیسے دیے ہیں تو پیسے واپس دے دیں، کوئی چیز لی ہے امانتاً تو وہ واپس ہونی چاہیے۔ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، ان کے پاس لوگ اکثر اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے، تو وہ نوٹ بھی نہیں بدلتے ہوتے تھے کہ بھئی پیسے تو واپس کرنے ہیں، نوٹ بھی وہی رہیں، نوٹ بھی چینج نہیں کرتے تھے۔ اگر اسی طریقے سے امانت کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر ہم پر کسی کا کوئی حق ہے تو اسے خوشی خوشی ادا کریں۔ کسی نے ہمارے سے زمین لینی ہے، کسی کا ہمارے سے کوئی کام ہے، تو لوگوں کے حقوق خوشی خوشی ادا کرنا۔ اسی طریقے سے ہمیں اگر کسی کا راز معلوم ہے تو اس کا راز پوشیدہ رکھیں، کسی پر ظاہر نہ کریں۔ یہ بے ایمانی کی علامت ہے، لوگوں کے عیوب کو ظاہر کرنا، لوگوں کے راز جو آپ کو معلوم ہیں وہ لوگوں پر وہ ظاہر کرنا۔ سبح هلل يا الله يا الله أحيا ذكر